حاضرین گرامی، جس طرح چاند اور اس کی صاف و شفاف چاندنی کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح ساکنان ارض کو صبح کا پیغام دینے والے سورج کو کسی خاص تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں، کچھ نمایاں چہرے ہوتے ہیں جن کو تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، جو اپنے علم اور جہد و تقوی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان متعارف ہوتے ہیں۔ انہی کی ایک کڑی ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ نما ہے۔ مخدوم گرامی، استاذ العلماء، مرشد ملت، رہبر راہ شریعت جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ تفسیر و حدیث جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، میں حضرت والا سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، حضور والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں اور اپنی دعا پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون جاگ رہا آپ میں سے اور کون کون سو رہے؟ ارے ماشاءاللہ، مولانا قاسم صاحب کی تو آواز سن کے سب جاگ جائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال عزنی یا رسول اللہ وأوجز قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ حضرات نے علماء کرام کے بیانات سنے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے مشہور جناب فیصل صاحب میرٹھی، ان کی نعتیں آپ حضرات نے خوب اچھی طرح سے سنی، اور میرے عزیز محترم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ساری کی ساری کاوشیں اور کوششیں جو اس وقت میں ہوئی ہیں وہ نتیجہ ہیں ہمارے ان نوجوانوں کی کوشش اور محنت اور لگن کا، کہ جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر، جبکہ آج کا نوجوان دنیا کی رنگ رلیوں کی اور گانے اور بجانے کی مجلسوں کو منعقد کرتے اور کراتے ہیں، مگر وہ نوجوان کی جنہوں نے
اللہ کے دین کو بلند کرنے اور اللہ کے بندوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچانے کے لیے اس مجلس کو سجایا، محنت اور کوشش کی، یقیناً وہ نوجوان اس بات کے لائق ہیں کہ ان کو سینے سے لگایا جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں خداوند قدوس نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی۔ جب نیکی کا کہیں دور دورہ ہو، نیکی کا سلسلہ شروع ہو، انسان کو چاہیے کہ اس کا تعاون کرے، اس کے اندر اس کا جتنا حصہ لگ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ ہمارے وہ نوجوان کہ جنہوں نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اس مجلس کو منعقد کیا اور دور دراز سے علماء کرام کو بلا کر دین کی باتیں سنوائیں، یقیناً ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور رب العالمین ہمارے اس جلسے کو ہمارے اس پورے علاقے کے لیے ہدایت عامہ کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے ناظم صاحب ماشاءاللہ جو اس جلسے کے ناظم ہیں وہ بھی جوان ہیں، وہ میرے عزیز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے تو جلسے کو اس طریقے سے باندھ کر رکھا ہے کہ کوئی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بہرحال آپ حضرات انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ آپ حضرات نے ایک ایسے دور کے اندر اس کام کو شروع کیا اور اس کو منعقد کیا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو آج سے زیادہ آئندہ حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی محنت کو صرف اس گاؤں کے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ انی مجھے نصیحت کیجئے مگر فاؤ چھوٹی سی ہونی چاہیے تاکہ میں عمل کر سکوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ 3 نصیحتیں اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سب لوگ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پہلی نصیحت کی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ میرے بھائیوں، اس زبان کے ذریعے سے آج بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ خاندانوں کے اندر جھگڑے، بستیوں کے اندر جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تحمل کلمۃ سوء من اخیہ المسلم کتب اللہ لہ عبادت سنۃ، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک گالی کو برداشت کرے، ایک ناگوار بات کو سن کر خاموش ہو جائے اور غصے میں اس کا جواب نہ دے، اس لیے کہ میرے نوجوان دوستو یاد رکھو، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، نفرت کو نفرت سے نہیں مٹایا جا سکتا اور غصے کو غصے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی غلط بات کو برداشت کر کے خاموش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔
نماز بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، صدقات بھی نہیں دیے، مگر ایک مسلمان کے غصے کی بات کو سن کر آدمی خاموش ہو کر نکل جائے، چپ ہو جائے اور یہ سوچ لے کہ میری عزت رہے یا نہ رہے، میرے رسول کی عزت رہ جائے۔ بتاؤ اگر ہم نے اللہ کی نبی علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کیا تو بتاؤ جھگڑے ہوں گے؟ جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں کچھ بات ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ یہ چنگاری بڑے لوگوں میں لگ جاتی ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہیں، اور تھانوں کے اندر اور کچہریوں کے اندر بیٹھنے والے جو بھیڑیے ہیں وہ مسلمانوں کے خون کو چوس رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، یہ لڑنے اور جھگڑنے کے حالات نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے اگر اس طرح کے معاملات ہیں، اپنے علماء کو درمیان میں ڈالو، ان ائمہ کو درمیان میں ڈالو اور ان کے سامنے معاملات کو پیش کرو کہ ہمارے درمیان یہ بات ہو گئی ہے، شریعت کی روشنی میں اس کا کیا حل ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس لیے آج کے اس جلسے سے ایک پیغام ہمیں یہ لے کر جانا ہے کہ ہمیں کسی مسلمان کی غصے کی بات کا اور گالی کی بات کا جواب گالی سے نہیں دینا، کہو انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، آپ کی عزت بھی محفوظ، آپ کی دولت بھی محفوظ، اور انشاءاللہ نفرت ختم ہو جائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، جب خالی وقت ہوا کرے تو راستوں کے اندر مت گھوما کرو، دکان کے اوپر بیٹھ گئے، وہاں ہنسی اور مذاق اور ٹھٹا ہو رہا ہے، اپنے گھروں کے اندر رہو یا مسجدوں کے اندر۔ وہاں گزرنے والی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ خبردار راستے کو تنگ کر کے مت بیٹھا کرو، اور اس طرح سے آپس میں دل لگی مت کیا کرو، زیادہ دل لگی کرنے سے بھی آپس کی محبت ختم ہو جاتی۔ کبھی کبھی برسوں کی محبت ہوتی اور تعلق ہوتے ہیں، لیکن آدمی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ وہ دل کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ظاہری محبت رہ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے خالی وقت میں، جیسا کہ بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، اپنے بچوں کے کام کو دیکھیں، انہوں نے مدرسے کا کتنا کام کیا ہے، کالج کا کتنا کام کیا ہے، انہوں نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، اتنا چیک کریں ان کو۔ اور تیسری بات فرمائی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی۔ اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے تھوڑا سا رو لیا کرو۔ جب کوئی گنہگار بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھو، نمازیں فرشتوں کے پاس ہم سے زیادہ، سجدے ان کے پاس ہم سے زیادہ، مگر ان کے پاس گناہوں کی ندامت کی آنسو نہیں۔ یہ تو انسان کے پاس۔ اللہ کی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر پچھتا کر اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، رب یوں فرماتا ہے فرشتوں سے، دیکھو میرے بندے کو، یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے، یہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے پر قادر ہے۔ فرشتوں گواہ رہو، جب تک یہ بندہ اس کی یہ ادا باقی رہے گی، یہ گناہ پر گناہ کرتا رہے گا اور میں معاف کرتا رہوں۔ اس لیے گناہ ہو جانا بری بات نہیں ہے، گناہ پر اڑنا یہ بری بات ہے۔ انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہے کہ فوراً آدمی کو چاہیے مسجد کے اندر جائے، وضو کرے، 2 رکعت 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لے، اے اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توبہ کی تھی پھر ٹوٹ گئی، پھر گناہ ہو گیا۔ حق تعالی شانہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا میرے بندے جب تک تو توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، اس لیے کہ تو گناہ کا علاج ہی توبہ کرنا۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان دوستو، آج کے اس جلسے میں ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت میں جو یہاں پر بیٹھنے والے حضرات ہیں وہ میری ان باتوں کو یاد رکھیں۔ پہلی بات میں نے آپ حضرات سے یہ کہی ہے کہ آپس میں غصے کی بات کا جواب غصے میں نہیں دینا چاہیے۔ کسی نے کوئی گالی دے لی، کوئی بات کہہ لی، خاموشی سے گزر جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خالی اوقات کے اندر اپنے گھر رہا کرو، راستوں کے اندر گھومتے رہنا اور دکانوں کے اوپر ٹھٹے لگانا یہ مسلمان نوجوان کی شان نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مسلم نوجوان کی آج کے وقت میں کیا ذمہ داری ہے، یہ بڑی اہم ذمہ داری کے حامل ہونے والے ہیں۔ اس لیے نوجوان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ جنہوں نے اس وقت میں اس نظام کو سجایا اور بنایا اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہفتوں بھروں سے محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور تیسری بات میں نے عرض یہ کی ہے کہ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، بڑے سے ہوتے ہیں۔ آج کے بعد ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ اگر آنکھوں کا گناہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، زبان کا گناہ ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک میرا بندہ توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کر لیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء۔ رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین یہاں پر ان علماء کی محنت سے اور ان نوجوانوں کی محنت سے تیرے دین کی بلندی کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ ان نوجوانوں کی خدمات کو قبول فرما لے۔ رب العالمین جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، جن حضرات نے جو کچھ کہا ان کا کہنا قبول فرما۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بستی کے تمام نوجوانوں کو اپنے دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے قبول فرما، اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس علاقے کے اندر، یا اللہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر دینی فضا کو قائم فرما دیجیے، یا اللہ دینی فضا کو قائم فرما دیجیے۔ رب العالمین امت حبیب پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ امت کی شان و شوکت کو واپس فرما دیجیے۔ رب العالمین ذلت اور رسوائی سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اس بستی کے جتنے لوگ آج تک دنیا سے با ایمان چلے گئے ہیں، نہ ہم ان کا نام جانتے ہیں نہ ان کا حال جانتے ہیں، آپ ان کا نام بھی جانتے ہیں اور حال بھی جانتے ہیں، یا اللہ تمام جانے والوں کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ تمام جانے والوں کی بال بال مغفرت فرما، درجات عالی نصیب فرما۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یا اللہ
ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما اور توفیق عطا فرما دیجیے، اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو یا اللہ ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کالج کے اندر ہیں یا اللہ محنت کر رہے ہیں، بہت سے طلباء نے ہم سے کہا ہے وہ نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، ان کے ذہنوں کو کھول دیجیے، اعلیٰ کامیابی سے ہمکنار فرما دیجیے۔ رب العالمین جو قرضوں سے پریشان ہیں یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے، ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، مراکز دینیہ کی بھرپور حفاظت فرما۔ رب العالمین جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔